25 ربیع الاول آخری جمعہ مبارک کا وہ دن آ چکا ہے جس کا برسوں سے انتظار تھا۔ آج کسی بھی وقت اللہ تعالیٰ کی لاڈلی سورت صرف 33 بار پڑھ لو، ساری حاجتیں، ساری منتیں، ساری مرادیں صرف ایک وظیفہ پوری کرتے ہی پوری ہو جائیں گی۔ یقین میں نے ایسا وظیفہ کوئی نہیں بتائے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج 25 ربیع الاول آخری جمعہ کے دن کا خاص وظیفہ لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوئی ہوں۔ یہ ایسا مجرب اور آزمودہ عمل ہے جو ہر مقصد، ہر حاجت اور ہر دلی تمنا کو پڑھتے ہی پورا ہو جاتا ہے۔ کوئی بھی دعا ہو، حاجت ہو، مقصد ہو، کسی مرض سے چھٹکارا چاہتے ہو، کوئی پریشانی ہو، یہ وظیفہ کسی معجزے سے کم نہیں۔ اس وظیفے سے آپ کی ہر حاجت پوری ہوگی۔ آپ کا مقصد شادی کا، تعلیم کا، امتحان کا، نوکری کا، مقدمے کا، کوئی بھی مقصد آپ کا ہے، ایک دن کے اندر اندر آپ کا ہر مقصد میں کامیابی یقینی ہو جائے گی۔ 25 ربیع الاول آخری جمعہ کے دن آپ نے یہ مختصر سا وظیفہ ضرور پڑھنا ہے۔ آپ نے یہ وظیفہ صرف جمعہ مبارک کے روز ہی پڑھنا ہوگا، کیونکہ جمعہ کا دن وہ مبارک دن ہے کے بارے میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جمعہ کا دن سارے دنوں کا سردار ہے۔ اللہ کے نزدیک جمعہ کا دن سارے دنوں میں سے سب سے زیادہ عظمت والا، برکت والا ہے۔ یہ دن اللہ تعالیٰ کے نزدیک عید الاضحیٰ، عید الفطر کے دن کی طرح مرتبے والا ہے۔ اس دن کی 5 خاص فضیلتیں ہیں۔ پہلی فضیلت یہ ہے کہ اس دن اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا۔ دوسری فضیلت، اسی دن اسی کو زمین پر اتارا۔ تیسری فضیلت، اسی دن ان کو موت دی۔ چوتھی فضیلت، اس دن میں ایک ایسی گھڑی آتی ہے اس میں جو بھی چیز مانگتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو ضرور عطا فرماتا ہے، بشرطیہ کہ کسی حرام چیز کا سوال نہ کرے۔ 5ویں فضیلت، اور اسی دن قیامت قائم ہوگی، تمام مقرب فرشتے، آسمان، زمین، ہوائیں، پہاڑ، سمندر سب جمعہ کے دن ہی سے گھبراتے کہیں قیامت نہ آ جائے، اس لیے قیامت کے دن جمعہ کے ہی دن آئے گی۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سورج کا طلوع و غروب ہونے والے دنوں میں کوئی بھی دن جمعہ کے دن سے افضل نہیں، یعنی جمعہ کا دن تمام دنوں سے افضل ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک مرتبہ جمعہ کے دن ارشاد فرمایا، مسلمانوں، اللہ تعالیٰ نے اس دن کو تمہارے لیے عید کا دن بنایا ہے، لہٰذا اس دن غسل کیا کرو، مسواک کیا کرو۔ اس حدیث سے معلوم ہوا کہ جمعہ کا دن کتنی فضیلت کا حامل دن ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے پاک کلام سورۃ البروج میں وشاہد و مشہود کے ذریعے قسم کھائی ہے۔ شاہد سے مراد جمعہ کا دن ہے، یعنی اس دن جو بھی عمل کیا جائے گا یا کیا ہوگا، یہ جمعے کا دن قیامت کے دن اس دن کی گواہی دے گا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ افضل دن جمعہ کا نماز فجر جماعت کے ساتھ ادا کرنا ہے۔ جہنم کی آگ روزانہ دہکائی جاتی ہے، مگر جمعہ کا دن اس کی عظمت اور خاص اہمیت اور فضیلت کی وجہ سے جمعہ کے دن جہنم کی آگ نہیں دہکائی جاتی۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو کبھی اکیلا نہیں چھوڑتا۔ اللہ تعالیٰ نے رہنمائی کی شکل میں ہمارے لیے ایک ایسی بہترین کتاب نازل فرمائی ہے۔ ہزاروں قسم کے مسائل ہوں، بیٹے کی طرف سے کوئی مسئلہ ہو، گھر کی طرف سے کوئی پریشانی ہو، باہر کی کوئی پریشانی ہو، آفس کی کوئی پریشانی ہو، نوکری نہ لگ رہی ہو، حتیٰ کہ ہزاروں لاکھوں مشکلات بھی انسان پر ایسی آتی ہیں جو وہ ساری دنیا سے مایوس ہو جاتا ہے، کیونکہ سب کے علاوہ ایک اللہ پاک ہی ہے جو انسان کی ہر وقت مدد کے لیے تیار ہے۔ انسان کو چاہیے کہ اپنے اللہ کی طرف متوجہ ہو، اپنے رب کو یاد کرے، اللہ اس کے ہزاروں مرادوں کو پورا فرما دیتا ہے۔ آج کا یہ ایسا وظیفہ ہے جو آپ کے سارے مطالبوں کو اللہ تعالیٰ سے قبول کروا دے گا انشاءاللہ تعالیٰ۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک مرتبہ فرمایا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے خداوند سے عرض کی، اے اللہ، اے میرے پروردگار، مجھے کوئی ایسی چیز بتا دیں جس کے ذریعے میں آپ کو پکاروں۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اے موسیٰ، لا الہ الا اللہ پڑھ لیا کرو۔ اسے ان کا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی، اے پروردگار، اس کو تو تیرے سارے بندے پڑھتے ہیں، میں تجھ سے ایسی چیز چاہتا ہوں جو صرف میری حد تک محدود ہو۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اے موسیٰ، اس ورد کو معمولی نہ سمجھو، اگر ساتوں آسمانوں ساتوں زمینوں کے ترازوں میں ایک پلڑے رکھ دیے جائیں، دوسرے پلڑے میں لا الہ الا اللہ کو رکھ دیا جائے تو لا الہ الا اللہ کا پلڑا اس سے زیادہ وزنی ہوگا۔ ناظرین، اللہ کے ذکر سے جہاں اتنے زیادہ فضائل ہیں، اللہ کے ذکر کے لاتعداد فوائد بھی ہیں۔ اللہ کی یاد جب انسان کے لبوں پر، انسان کے قلب میں سرایت کر جاتی ہے، سکون اور اطمینان انسان کے جسم اور انسان کے روح میں رچ بس جاتی ہے۔ انسان کرتی تمام پریشانیاں، تمام دکھ تکلیفیں خود بخود ہی دور ہوتی چلی جاتی ہیں۔ انسان کے دل میں فرحت، سرور، اطمینان پیدا ہو جاتا ہے، دل پر نور اور چہرہ پر نور ہو جاتا ہے۔ اللہ کا ذکر نور دنیا میں بھی ساتھ رہتا ہے، قبر میں بھی ساتھ رہتا ہے۔ اللہ کا ذکر دلوں کو زندہ کرتا ہے۔ حافظ ابن تمیمہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا ذکر دل کے لیے ایسا ہے جیسے مچھلی کے لیے پانی، اور ایک جگہ اور آیا ہے کہ اللہ کا ذکر دل اور روح کے لیے روح ہے۔ اللہ کا ذکر ایسا نشہ ہے جس کا اثر ختم نہ ہونے والا، ایسا سکون اور لذت ہے جو باقی رہنے والا ہے۔ اللہ کا ذکر دلوں کو سے ظلمت مٹا کر حلاوت ایمانی پیدا کرتا ہے، روح قلب کو طمانینت بخشتا ہے۔ اللہ کا ذکر جب دل میں بس جاتا ہے تو پھر کوئی طاقت اسے روک نہیں سکتی۔ ہم جتنا اللہ کا ذکر کریں گے پھر ہمیں قرب الہی اتنا ہی زیادہ نصیب ہوگا، جتنی ہم غفلت برتیں گے اتنی ہی دوری ملے گی۔ یاد رکھیے گا کہ آج چند منٹ کا وظیفہ آپ نے لازمی پڑھنا ہے، یہ آج کا مجرب و مستند عمل ہے، یہ آج کے دن کا ایک ایسا نایاب عمل ہے
ہے، ہر کوئی سینے کا راز نہیں بتاتا۔ آج وہ وظیفہ لے کر آئی ہوں جس سے لاکھوں لوگوں کی حاجتیں پریشانیاں دور ہو گئی ہیں، جس سے لاکھوں لوگوں نے فائدہ اٹھایا۔ آج نصیب اور تقدیر بدلنے کا وقت ہے۔ یہ وقت ہاتھوں سے نکل گیا تو پورے سال کا پچھتاوا مقدر ہو جائے گا۔ آج جس کو جیسے جہاں وقت ملے چند منٹ نکال کر یہ وظیفہ پڑھ لینا، پتہ نہیں پھر موقع ملے یا نہ ملے۔ اللہ پاک نے آج وہ قبولیت کی گھڑیاں آپ کو عطا فرمائی ہیں۔ آپ نے آج بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے یہ وظیفہ پڑھنا ہے۔ اتنا قبولیت کا دن ہے یہ وظیفہ، آج پڑھنے والا پورے سال کی خوشیاں سمیٹ لیتا ہے۔ اگر آپ بھی صرف چند منٹ کے لیے وظیفے سے پورا سال مصیبت ڈپریشن سے جان چھڑانا چاہتے ہیں تو آج کا یہ وظیفہ کسی صورت مت چھوڑیے گا۔ آپ چاہے دنیا جہان کے کسی بھی کونے سے تعلق رکھتے ہیں، آپ انڈیا سے، پاکستان سے، بنگلہ دیش، جاپان، مسقط، دنیا کے کسی بھی کونے سے آپ کا تعلق ہے، اب آپ کے ملک میں ربیع الاول کی 25 تاریخ ہے تو آپ نے یہ وظیفہ کسی صورت نہیں چھوڑنا۔ آج آپ نے یہ وظیفہ لازمی پڑھنا ہے۔ آپ چاہے نماز فجر کے بعد پڑھ لیں یا نماز ظہر، عصر، مغرب، عشاء یا کسی بھی نماز کے بعد آپ پڑھ لیں۔ آپ یہ وظیفہ پڑھ سکتے ہیں، نہ وقت کی کوئی قید ہے نہ کوئی جگہ کی پابندی۔ آپ دکان پر ہیں، دکان پر پڑھ لیں، دفتر میں ہے، کاروبار میں ہے، سفر میں ہے، لیکن آج یہ وظیفہ آپ نے کسی صورت مت چھوڑنا۔ آئیے ناظرین، آج کے اس بابرکت عمل کی طرف چلتے ہیں، لیکن اس سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ نے اس چینل پر نئے ہیں اور آپ نے ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو خدا را اس چینل کو بھی سبسکرائب کر لیں، کیونکہ ایسے بہت سے وظائف، بہت سے اعمال آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پر کرتے رہوں گی۔ اب عمل کیا ہے، آج ربیع الاول کی 25 ربیع الاول اور آخری جمعہ کا دن ہے۔ ان خاص قبولیت کی گھڑیوں میں آپ کو جہاں جیسے وقت مل جائے، کسی بھی نماز کے باوضو مصلی پر بیٹھ کر یہ چلتے پھرتے آپ نے نبی کرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر 3 بار درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ مختصر اور سانسد صلی اللہ علیہ محمد پڑھ لیں یا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، یا آپ نماز والا درود ابراہیمی پڑھ لیں تو سب سے بہتر ہے، کیونکہ درود ابراہیمی کے فضیلت اور برکت سب سے زیادہ ہے۔ درود پاک کو آپ نے اچھے طریقے سے پڑھنا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پاک فرمان کا مفہوم ہے، جو شخص مجھ پر ایک بار درود بھیج پاک اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے، اس کے 10 گناہ مٹا دیتا ہے، اس کے 10 درجات بلند کرتا ہے۔ اس کے علاوہ درود شریف کثرت سے پڑھا جائے تو پریشانی سے نجات ملتی ہے۔ 3 بار پڑھنا ہے درود ابراہیم۔ ایک بار میرے ساتھ بھی ثواب کی نیت سے پڑھیے گا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ 3 بار درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے اپنے مقصد کی نیت کرنی ہے، کیونکہ انسان جب کوئی کام کرتا ہے اپنے مقصد کی نیت کر کے کرتا ہے۔ آپ کسی منزل کی طرف نکلتے ہیں، آپ کو پتہ ہوتا ہے کہ آپ نے کہاں پہنچنا ہے، اس لیے پہلے نیت کر لیں تاکہ آپ کے دل سے مانگے وظیفہ پڑھتے دوران اللہ تعالیٰ اللہ کے فرشتے غیبی مدد لے کر آئیں اور آپ کی ہر حاجت کو پورا کر جائیں۔ آج جس کو جو چاہیے، جتنا چاہیے مانگ لو۔ آج آپ کسی بھی بندے سے نہیں مانگ رہے، آج آپ اللہ تعالیٰ سے مانگ رہے۔ آپ کرائے کے مکان میں رہتے ہو، آپ اپنا ذاتی گھر خریدنا چاہتے ہو، آپ اس کی نیت کر لو۔ آپ کے اوپر لاکھوں کروڑوں کا قرضہ ہے، قرض دار ہیں، آپ کو پریشان کر رہے ہیں، تو آپ یہ نیت کر لیں کہ میرا سارا قرضہ اتر جائے۔ میں اس کی وظیفے کے لیے پڑھ رہا ہوں، من پسند نوکری، من پسند شادی کے لیے پڑھ لیں، نافرمان اولاد، نافرمان شوہر کے لیے پڑھ لیں۔ الغرض آپ کا جو بھی مقصد ہے، جو بھی حاجت ہے، اس کی نیت کرنے کے بعد آپ نے ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا۔ تعوذ و تسمیہ پڑھنے سے تمام شیاطینی اثرات ختم ہو جاتے ہیں۔ جو کام اللہ کے نام سے شروع کیا جاتا ہے، اس میں خیر ہوتی ہے، اس میں برکت ہوتی ہے، اس میں سلامتی ہوتی ہے۔ آپ نے اپنے تمام مقاصد کی نیت کر لی، تعوذ و تسمیہ پڑھ لیا، تو اب آپ نے یوں محسوس کرنا جیسے دنیا جہان سے آپ کا تعلق ختم ہو گیا۔ آپ روضہ رسول کے قریب، جالیوں کے قریب بیٹھے ہیں، یہ وظیفہ پڑھ رہے ہیں۔ اس عمل کے دوران آپ نے کسی سے کوئی بات نہیں، نہ ہی کوئی آپ سے بات کرے۔ سب سے پہلے نمبر پر جو آپ نے وظیفہ پڑھنا ہے، وہ وظیفہ اللہ تعالیٰ کے صفاتی ناموں کا وظیفہ ہے، جن کے بارے میں صحابہ کرام نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا۔ اللہ کے حبیب، اللہ کے 99 نام ہے، لیکن ان 99 ناموں میں سب سے افضل نام کون سا، سب سے طاقتور کون سا ہے، جو منہ سے نکلی ہر بات کو پورا کرتا ہے؟ اللہ کے حبیب خاموش رہے۔ صحابہ کرام نے تحقیق کی کہ تمام ناموں کا ذکر کے صحابہ کرام کہتے ہیں کہ یا حیو یا قیوم ایک ایسا اسم مبارک ہے جسے پڑھتے دوران ہی آپ کی حاجت پوری ہو جاتی ہے، جسے پڑھتے ساتھ ہی تقدیر بدل جاتی ہے، جسے پڑھتے دوران ہی اللہ پاک سے جو مانگو گے، جیسا مانگو گے، فوراً عطا کر دیا جاتا ہے۔ آج آپ نے پہلے نمبر پر یا حیو یا قیوم کو پڑھنا ہے۔ آج مہینہ بھی رب کے حبیب کی آمد کا مہینہ ہے۔ آج کی رات بھی تمام راتوں کی سردار رات ہے، اس دن بھی تمام دنوں کا سردار دن ہے۔ یا حیو یا قیوم اللہ تعالیٰ کے 2 صفاتی نام ہیں، ان
دنوں کو ملا کر پڑھا جاتا ہے۔ یہ اسم مبارک بھی ہے، یہ اسم اعظم بھی ہے، اللہ تعالیٰ کا نام بھی ہے، یہ عرش الہی کو ہلا کر رکھ دیتا ہے۔ آپ نے ان دو ناموں کو کیسے پڑھنا ہے اور کتنی بار پڑھنا ہے ملاحظہ کیجئے گا۔ یا حی یا قیوم ایک بار ہو گیا، یا حی یا قیوم بار ہو گیا، یا حی یا قیوم 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ یا حی یا قیوم کو ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں۔ تسبیح کے دانوں پر آپ نے صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ یہ وظیفہ آپ نے اللہ کے والوں کے طریقے سے پڑھنا ہے۔ اللہ والا جب بھی کوئی وظیفہ پڑھا جائے تو پہلے رب کو راضی کیا جائے، پھر مانگا جائے۔ ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم سیدھا کہتے ہیں کہ اللہ میری اس حاجت کو پورا کر دے۔ اللہ کے بندوں پہلے رب کو راضی کرو، پھر اسے مانگنا، جو مانگو گے مل جائے گا۔ اس لیے رب کے سامنے حاضری لگوانا ضروری ہے۔ اس کے لیے آج آپ نے یا حی یا قیوم کو صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ 11 بار یا حی یا قیوم کا وظیفہ پڑھتے ساتھ ہی آپ اللہ کو راضی کر چکے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی توجہ کی مرکوز ہو جائے گی۔ یا حی یا قیوم 11 بار پڑھتے دوران دوسرے نمبر پر جو آپ نے وظیفہ پڑھنا ہے وہ وظیفہ ایک قرآنی سورت کا وظیفہ ہے۔ یہ قرآنی سورت عرش الہی سے پہ بیٹھے رب کو راضی کر دیتی ہے، رب کی وحدانیت کا ذکر کرنے والے رب کو پسند فرماتا ہے۔ آپ نے دوسرے نمبر پر سورۃ اخلاص کو پڑھنا ہے۔ سورۃ اخلاص وہ سورت ہے جسے صرف ایک بار پڑھنے سے قرآن پاک کے 10 پاروں کا ثواب ملتا ہے، 3 بار پڑھنے سے ایک مکمل قرآن مجید کا ثواب ملتا ہے۔ یہ تو پھر ربیع الاول کا بابرکت مہینہ ہے، یہ تو پھر جمعہ کا بابرکت دن ہے، قبولیت کی گھڑی ہے۔ اس مہینے میں تو اللہ ایک کے بدلے 70 گنا عطا کرتا ہے۔ تو ذرا سوچیں آج آپ کو سورۃ اخلاص پڑھنے کا کتنا ثواب ملے۔ تو آپ کی نیت سے ایک بار سورۃ اخلاص کی تلاوت سماعت فرما لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ اسی طرح سے آپ سورۃ اخلاص کو ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں، تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے صرف 33 بار پڑھنا ہے۔ دیکھیے گا سورۃ اخلاص رب کی وحدانیت کو بیان کرتی ہے۔ سورۃ اخلاص کا مطلب کیا ہے؟ اللہ ایک ہے، اللہ بے نیاز ہے، نہ وہ کسی کا باپ ہے، نہ وہ کسی کا بیٹا ہے، نہ کوئی اس کا ہمسر ہے۔ سورۃ اخلاص کو 33 بار پڑھنے کے دوران اگر آپ بے اولاد ہیں انشاءاللہ اولاد نرینہ ملے گی، بے اولادگی کا خاتمہ یقینی ہو جائے گا۔ اگر کوئی بیٹے کا خواہش مند ہے تو آج 25 ربیع الاول جمعہ کے دن اس بار سورۃ اخلاص پڑھ کر رب کریم سے مانگے، اپنے اوقات نے رب کی عظمت کے مطابق مانگے، اللہ پاک ہر حال میں عطا فرمائے گا۔ دوسرے نمبر پر آپ نے سورۃ اخلاص پڑھتے دوران ہی پڑھتی ہیں، اور آخری نمبر پر تیسرے نمبر پر جو آپ نے وظیفہ پڑھنا ہے وہ رب کریم کا ایک نام کا وظیفہ ہے۔ یہ نام آج تک جس نے پڑھا رب کریم نے اس کو مالا مال کر دیا۔ یہ نام عرش الہی پر بیٹھے رب کو راضی کرنے کے لیے بہترین طاقتور عمل ہے۔ آپ نے صرف ایک نام یا باسط تو پڑھنا ہے۔ یا باسط تو رب کا صفاتی نام ہے۔ یا باسط تو پڑھنے کے دوران آپ کے راستے میں رکاوٹیں، پریشانیاں، بندشیں ہیں ٹوٹ جائیں گی۔ یا باسط تو رب کریم کا ایک خاص ایسا عمل ہے اعظم ہے، وہ پریشانیاں، وہ مصیبتیں جو آپ کی طرف آنے والے جن کو نہ آپ جانتے ہیں نہ میں جانتی ہوں، رب کی ذات جانتی ہے۔ یا باسط پڑھنے سے آپ کی طرف آنے والے مسائل بھی غیب سے حل ہو جائیں گے، آپ کی طرف آنے والی پریشانیاں بھی غیب سے ختم ہو جائیں گی۔ انسان جس چیز پر نظر رکھتا ہے وہ آپ کی ہو جائے گی، جس چیز کو اپنے ہاتھ ڈالتا ہے وہ سونا ہو جاتی ہے جو کئی سالوں سے نہ مل سکتا۔ ربیع الاول کے آخری دن یہ 3 اعمال بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے پڑھنے سے مل جائے گا۔ آج یہ 3 اعمال جس گھر میں پڑھ لیے جائیں گے اس گھر کا بچہ دولت مند ہو جائے گا، اس گھر کے ہر افراد اپنے مقصد میں کامیاب ہو جائیں گے، ہر بیماری سے شفا ملے گی، پریشانی سے نجات ملے گی۔ یہ 3 اعمال پڑھنے سے اگر آپ کی زندگی، آپ کی آخرت آسان ہو جائے تو اس سے بڑھ کر اور کیا چاہتے ہو؟ گھر سے بے سکونی ختم ہو جائے گی، بے برکتی ختم ہو جائے گی۔ آپ نے یا باسط کا کتنی بار پڑھنا، کتنا پڑھنا اور کتنی بار پڑھنا ہے توجہ کیجیے گا۔ باسط تو 1 بار ہو گیا، یا باسط تو 2 بار ہو گیا، یا باسط تو 3 بار ہو گیا۔ اسی طرح سے آپ یا باسط تو ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں، تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ 11 بار پڑھ کر آپ نے وظیفہ مکمل کرنا ہے، اور آخر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ پر 3 بار درود پاک لازمی پڑھنا ہے۔ آپ نے عمل کے شروع میں پڑھا تھا۔ یہ وظیفہ مکمل کرتے ساتھ ہی سب سے پہلے نمبر پر آپ نے گناہوں سے سچی توبہ کرنی ہے، کیونکہ بعض اوقات بڑے وظیفے، بڑے عمل بھی گناہوں کی پکڑ کی وجہ سے ضائع ہو جاتے ہیں۔ آپ نے گناہوں سے توبہ کرنی ہے جب تک دل کو سکون نہ ملے، بار بار رب کریم سے توبہ کرتے رہیں، جیسے ہی دل کو سکون ملے رب کریم سے سچی توبہ قبول فرما لے، پھر ضد کر مانگیے، پھر آنکھوں میں آنسو لیے مانگیے گا، تڑپتے ہوئے مانگیے گا، سسکتے ہوئے مانگیے گا۔ سجدے کی حالت میں انسان اپنے رب کے قریب تر ہو جاتا ہے۔ ربیع الاول کی آخری جمعہ کے دن کا جو خاص وظیفہ میں نے آپ کو بتایا ہے، یہ وظیفہ اکابرین کا بتایا ہوا بے حد آزمودہ عمل ہے۔ اس وظیفے کو کئی لوگوں نے پڑھا، اللہ کریم نے ہر انسان کے ہر مقصد میں کامیابی عطا فرمائی۔ آئیے ناظرین، آج کی ان ببرکت اور قبولیت والی گھڑیوں میں مل کر ایک مرتبہ اللہ کے حضور دعا کر لیتے ہیں۔ بڑی برکتوں والی، سعادتوں والی گھڑیاں ہیں، کیا پتہ اسی کے آمین سے ہماری تمام دعائیں قبول ہو جائیں۔ اے مالک و مولا، اے دلوں کو قرار دینے والی ذات، اے بھوکوں کو کھانا کھلانے والی ذات، اے پریشان حالوں کو پریشانی دور کرنے والی ذات، ہم سب تیری بارگاہ میں فریاد کرتے ہیں۔ جتنے بھی دوست احباب ہمیں سن رہے ہیں، اے اللہ پاک ان کے تمام پریشانیاں، تمام جائز حاجتیں پوری فرما دے، ان کے دکھ، غم، قرض داریاں، پریشانیاں، مصیبتیں دور فرما دے۔ ہمارے مولا دنیا بھر میں جتنے بھی مومنین مومنات پریشان ہیں، مولا ان سب کی پریشانی
پریشانیاں دور فرما دے۔ جتنے بھی مومنین مومنات گھر میں بیمار ہیں، ہسپتال میں، مولا ان کو صحت عطا فرما، ایسی صحت عطا فرما کہ بیماری نہ رہے۔ اے مالک مولا، جتنے بھی دوست احباب سن رہے ہیں، ہمیں نہیں پتہ ان کے کیا پریشانی ہے، ان کی کیا کیا حاجتیں ہیں، مولا ان سب پر کرم فرما، سب کی حاجتیں پوری فرما دے، سب کی دعائیں قبول فرما لے۔ اس ماہ مبارک کا واسطہ ہم سب کی بے حساب مغفرت فرمانا ہے کہ رب کریم میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے، جو مانگ مقدر فرمائے، جو نہیں مانگ سکے بن مانگے عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ ناظرین، اپنے رزق میں برکت اور وسعت کے لیے اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام کمنٹ سیکشن میں ضرور لکھے گا۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔